حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام انہی وسائل سے ہی دین کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ فرما دیا کہ اب دو لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا وہ جسے ہم نے بنایا جو مومن ہے، ایمان عمل صالح کرنے والا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، جو متقی ہیں کیا وہ فاجروں جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے دو صفاتیں عطا کی، فرمایا نعم العبد، کہ وہ ہمارے کتنے اچھے بندے تھے، انہ اواب، اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے، نعم العبد تھے، عبدیت میں کمال پر تھے، اور انہ اواب بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یعنی داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان عطا کیا، اور پھر ان کی اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ تھا، جیسے ہم نے پہلے اس پر پڑھا کہ آپ کے سامنے خوب اچھے گھوڑے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے، اور آپ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا مال مجھے عطا کیا ہے تو اس سے اللہ کی یاد میں اضافہ بھی ہوا، اور اسی کی یاد کی وجہ سے، اللہ ہی کی وجہ سے مال کی محبت بھی ہے۔ اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کو، حکومت کو زوال بھی ہوا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں۔ ثم انابا، کہ پھر اس نے رجوع کیا، قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اور انک انت الوہاب، اور بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یہ جو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا والقینا علی کرسیہ جسدا، کہ ہم نے اس کی کرسی پر جسد کو ہم نے القاء کر دیا، پھر وہ اس نے رجوع کیا۔ یہاں پر جسد کو القاء کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سمٹ گئی، چھوٹی ہو گئی، یعنی صرف ایک مرکز تک رہ گئی، سب جگہوں پہ ختم ہو گئی، اس کو یہاں پر بیان کر دیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کو، تحمید کو، اللہ کی یاد کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، اور شیاطین میں یعنی جن کو اور خدمتگار شیاطین، معمار، غوطہ خور، سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے مسخر کر دیا۔ فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، تو فرمایا کہ تو جسے چاہے اس کو عطا کر، واو امسک بغیر حساب، یا جسے چاہے تو اس کے لیے روک لے، تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ زلفا کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا کہ جہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کے تقرب کا، قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی، ہاں بن سکتی ہے اگر مال اور اولاد کے ساتھ عمل صالح ہو اور ایمان ہو، اور مال اور اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے۔